بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ یا رازقو کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یا رازقو پڑھنے سے آپ کی تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ آج انسان رزق کے لیے لوگوں سے طعنے سنتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، محتاجیاں برداشت کرتا ہے، اور جب یا رازقو کو پڑھتا ہے تو رب کی ذات غیب سے 300 رزق کے دروازے کھولتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے طعنے سننا چاہتے ہیں، محتاجیاں برداشت کرنا چاہتے ہیں، ٹھوکریں کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق کے 300 دروازے کھل جائیں، آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے، آپ کے نصیب میں رزق میں اور دولت میں آپ کے نصیب میں رزق اور دولت لکھ دی جائے، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں، تو آج اس وظیفے کو صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، اعمال بھی کرتے ہیں۔ ہر اعمال کی تصور اور طاقت اپنی ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں اور ہر نام کی فضیلت و برکت الگ الگ ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، رب کے ناموں سے پکارتا ہے، تو اللہ پاک اس کی تمام دعاؤں کو، اس کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ اور یا رازقو رب کریم کا ایک ایسا نام ہے جس کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات، اے رزق، اے مالک، اے خالق، اے خالق رزق دے دے۔ اگر کوئی بندہ یا رازقو پڑھتا ہے تو 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے تو مانگ، میں تو مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ ایک بار اپنے مشکل وقت میں، اپنی تنگ دستیوں کے وقت میں رب کریم کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب سے مانگ کر تو دیکھیں، انشاءاللہ میرا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یا رازقو کو پڑھنے سے آپ کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں سے رزق کی جو بے برکتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ رزق اتنا آ جائے گا کہ آپ کی تمام نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ رزق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میرا رب رزق کے تمام دروازے کھول دے گا۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر یا رازقو کو چند دن، چند ہفتے روزانہ کی بنیاد پر پڑھ کر ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہوگی، آپ کا قرض ختم ہو جائے گا، قرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ قرض ایسی بلا ہے کہ قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اللہ کے حبیب ایک بار کسی رستے سے گزر رہے تھے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے حبیب آئے نماز جنازہ کی امامت کیجیے۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا کیا یہ بندہ قرض دار ہے؟ لوگوں نے کہا جی اللہ کے حبیب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ یہ قرض دار ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ اس کے قرض کی ادائیگی کا ذمہ لیتا ہے تو میں اس کا جنازہ پڑھانے کی امامت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی اللہ کے حبیب بھی قرض دار کو ناپسند فرماتے تھے۔ یاد رکھیں قرض ایک ایسی بلا ہے جو جہنم میں بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ خدا را اگر آج آپ یا رازقو کو پڑھتے ہیں تو قرض سے نجات ہو جائے گی، قرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آج یا رازقو کو قرض داروں کے لیے ایسا تحفہ ہے جسے پڑھنے کے بعد قرض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتر جائے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ تنگ دست ہے، پریشان ہے، لوگ آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، لوگ آپ کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے، یا رازقو کو پڑھیں کیونکہ آج کے دور میں پیسے والے، اس کے دور میں آپ کو ان کے پیسوں کو سلام کی جاتی ہے۔ آج کے اس نفس و نفسی کے عالم میں اگر آپ عزت والی، شہرت والی اور سکون والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آپ بھی یا رازقو کو پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کے پیسہ کمانے کے سبب خود ہی بن جائیں گے، آپ کا قرض اتر جائے گا۔ آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम की ज़ात मुबारका पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, उसकी नीयत कर लें। अगर आप मनपसंद शादी करना चाहते हैं, मनपसंद नौकरी करना चाहते हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, दुश्मनों से निजात चाहते हैं, तो उसकी नीयत कर लें। नीयत करने के बाद एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करें। और सबसे पहले आपने तवज्जो कीजिए, तो आप कर्ज से निजात चाहते हैं तो या राज़िकू को हर नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें। आपने हर नमाज के बाद 21 मरतबा या राज़िकू को पढ़ना है, यानी फ़र्ज़ नमाज के बाद सलाम फेर कर आपने या राज़िकू को 21 मरतबा पढ़ना है और नीयत करनी है कि आपका कर्ज़ उतर जाए। इंशाअल्लाह जब आप हर नमाज के बाद या राज़िकू को 21 मरतबा पढ़ेंगे तो आपका कर्ज़ उतर जाएगा, आपका कारोबार चल पड़ेगा। अगर कोई अपने कारोबार में तरक्की चाहता है, बंद कारोबार को चलाना चाहता है, दुकान पर ग्राहकों का रश चाहता है, तो रोज़ाना किसी भी नमाज के बाद एक वक्त मुकर्रर कर लें। इस वक्त में यानी एक मुकर्रर वक्त में रोज़ाना की बुनियाद पर 100 बार या राज़िकू को पढ़ने की देर है। कारोबार बंद है तो चल पड़ेगा, कारोबार में बंदिशें हैं तो टूट जाएंगी, कारोबार में किसी भी तरह की कोई रुकावट है, नज़र बद, हसद, जादू, जिन्नात, असरात भी या राज़िकू को पढ़ने से ख़त्म हो जाएंगे। या राज़िकू को आपने 100 मरतबा पढ़ना है, यानी एक तस्बीह करनी है। अगर आप दुश्मनों से निजात चाहते हैं, कारोबार चलाना चाहते हैं, तो हर नमाज के बाद 100 मरतबा या राज़िकू को पढ़कर देखें। इंशाअल्लाह आपका कारोबार चल पड़ेगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे। अगर आप में से कोई फाकों का शिकार है, जिसके घर में एक वक्त का खाना है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, जिनके घर में हर वक्त पैसे की कमी की वजह से लड़ाई झगड़े रहते हैं, घरों में बेबरकती है, बेसुकूनी है, पैसा आता है चला जाता है, काम होते होते रह जाते हैं, तो आप हर नमाज के बाद 11 मरतबा या राज़िकू को पढ़ने का मामूल बना लें। हफ्ते में आप रोज़ाना करें, हर नमाज के बाद या राज़िकू को 11 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह आपके घर में सुकूनी आ जाएगी, बेसुकूनी ख़त्म हो जाएगी, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। जो मेरी बहनें तलाक की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो या राज़िकू को हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह तलाक की नौबत से बच जाएंगी। फिर आखिर पर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने मकासद की, अपने हजात के अल्लाह ताला के सामने बयान करने हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।